بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، عشر ذی الحجہ کی فضیلت میں اور اس سے استفادہ کیسے ہم کریں اس کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں ذکر الہی کا تذکرہ آیا۔ خصوصیت کے ساتھ اس عشرے میں نبی علیہ السلام کثرت سے ہمیں ذکر کرنے کی تاکید کی۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن اکثر اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ ذکر الہی کے علاوہ دوسرا عمل اس عشرے میں روزہ ہے۔ انسان روزہ رکھے۔ ام المومنین سے مروی ہے، سنن نسائی کی روایت موجود ہے، کہتی کہ نبی علیہ السلام چند روزے جو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان میں ذی الحجہ کے 9 دن کی روزے تھیں۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت ہے، لیکن روزہ کے لیے صرف 9 دن روزہ رکھا جائے گا، 9ویں کے یوم عرفہ تک، اور یوم عرفہ کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے، اس دن روزہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس عشرے کے اندر روزہ رکھ لے، کوشش کرے 9 دن کا روزہ، تو بہت ہی بڑی فضیلت کی چیز ہے، چونکہ روزہ بڑی محبوب عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام چھوڑتے نہیں تھے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، دعا کرو اللہ سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ سے مروی ہے، ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر تھے، خطبہ دینے لگے۔ خطبے میں آپ فرمائے کہ اے لوگو، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ لوگو، جنت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے عالیشان محل بنا رکھے ہیں، اتنے عالیشان وہ محل ہیں کہ جو شخص محل میں داخل ہو گیا تو اب محل میں داخل ہوا تو اتنی بڑی اس کی جو جنت ہوگی، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی پوری جنت کا نظارہ کر لے گا، حور و غلمان۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے ادنا درجے کی جنت جو ہوگی دنیا کی 10 گنا ہوگی۔ اب آپ بتائیں، اتنی بڑی جنت میں آدمی ہے، اگر اپنے اس محل کے اندر چلا گیا تو اللہ کے رسول فرماتے یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اتنا عالی شان محل ہوگا کہ اندر بیٹھ گیا تو اس کی دنیا کی 10 گنا برابر جنت وہیں بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رک کرے ویسے نظر آئے گا جیسے وہاں پہنچ کر کے دیکھ، بغیر سیٹلائٹ کی، کیمرے کا بنے، اللہ نے سب کچھ انتظام کر دیا، اتنا عالی شان محل۔ اور اگر کبھی اس محل کو چھوڑ کر کے کہیں سیر کرنے کے لیے چلا گیا، جنت کے باغات اور نہروں میں چلا گیا گھومتا ہوا، جب پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس محل میں جتنی چیزیں ہوگی ویسے ہی نظر آئیں گی جیسے اندر رہ کے دیکھتا تھا، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ آپ نے بڑی فضیلت بیان کی، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ ابو بکر بھی خاموش ہے، عمر بھی خاموش ہے، عثمان ولی بھی خاموش ہے، عشرہ مبشرہ بھی خاموش ہے، ابو ہریرہ اتنے شوقی تو وہ بھی خاموش ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا اللہ رسول اتنا عالیشان محل ملے گا کس کو؟ ایک بدو آ گیا تھا، وہ نہیں صبر کر سکا، وہ خطبے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ رسول اتنی فضیلت بیان کرے، پہلے بتائے تو کس کو ملے گا وہ؟
آپ فضیلت ہی بیان کرتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ اللہ دے گا کس کو. آپ نے سارے صحابہ اس کو دیکھتے ہیں بڑا بے ادب ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمایا میرے بھائی یہ عالی شان محل ان کے لیے ہیں. دوستو عشر ذی الحجہ میں اپنا لو اور بعد میں بھی کام کرو، عمل کرو. لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. عارفین لوگوں یہ عالی شان محل ان کے لیے ہے جو چند عمل کرتے ہیں. نمبر 1 لمن اطاب الکلام یا الان الکلام، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. جب بھی اپنی زبان استعمال کرتا ہے اچھی زبان استعمال کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، نرم لہجہ اختیار کرتا ہے، اپنی بد زبانی سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. نمبر 2 وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور مہمانوں کو، مسافر کو، محتاجوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نمبر 3 وَتَابَعَ الصِّيَامَ، یہ ہے روزہ. وَتَابَعَ الصِّيَامَ، جو ایک روزہ رکھ لینے کے بعد دوسرے روزے کو اس کا تابع پیچھے اس کے پیچھے اور روزہ رکھتا ہے. مثلا رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد فارغ ہوا تو شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیا. وَتَابَعَ الصِّيَامَ، رمضان کا بھی روزہ رکھا، 6 دن کے شوال کے روزے بھی رکھیں. عرفہ کا روزہ آ گیا تو عشر ذی الحجہ لگ گیا تو اس کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے. محرم رکھا تو اس کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، یا ایام 20 کو روزے رکھ لیتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ رمضان کو روزہ رکھ کر کے کہے چلو جان چھوٹی اب آئندہ سال دیکھا جائے گا. نہیں، روزہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے. اس عبادت کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے. آپ تابع الصیام، روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھ لیا تو اس کے بعد بھی گاہے بگاہے روزہ رکھتا رہے. بہت بڑی عبادت ہے. اور آخری عمل آپ نے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تہجد کی پابندی کر لینا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کوشش کرے کہ اس عشرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر 9 دن کا روزہ رکھ لے تو بہت اچھا ہے. 2 فائدے ہوں گے دوستوں. نمبر 1 اس عشرے میں احب الاعمال کیا، اور ایک روزے کی فضیلت ابھی آپ نے سنا. صحیحین کی روایت، جس نے 1 دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیتے ہیں جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا ہے. ایک نفلی روزے کا مقام ہے. کوشش کریں آپ پورے 9 دن کا روزہ رکھیں. اگر 9 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو چونکہ اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرے میں ہر قسم کی عبادات کے ذریعے اللہ تعالی کا تقرب، اللہ کی رضا اور زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.